أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. محترم سامعین کرام، قرآن کریم کے آیات کی تلاوت، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ آج آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ سورۃ الحج سورہ نمبر 22 اور اسی سورت سے آیت نمبر 50 پر 2، 50 پر 3 اور 50 پر 4 یہ 3 آیات تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول اور نبی بھیجے، اور جب بھی رسولوں میں سے کسی نے آرزو کیا، تمنا کیا، تو شیطان نے اس رسول اور اس نبی کی آرزو میں اپنے وسوسے کو ملا دیا، اپنے وسوسے کی آمیزش کر دی۔ جب بھی کسی نبی نے کوئی آرزو کی، کوئی تمنا کیا، تو شیطان نے اس میں وسوسہ بھی ملا دیا۔ اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے پر آپ غور کریں گے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول اور نبی ہم نے بھیجے۔ اس کا یہ مطلب ہوا کہ رسول اور نبی یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ رسول یہ خاص ہے اور نبی عام ہے۔ مطلب یہ کہ ہر رسول نبی ہو سکتا ہے، رسول جو ہوگا وہ نبی ہو سکتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فرماتے ہیں وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، موسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو رسول بنائے گا وہ نبی بھی ہوگا، لیکن جو صرف نبی بن کر کے آئے گا وہ رسول نہیں ہو سکتا ہے۔ اہل علم نے دلائل کی روشنی میں یہ بتلایا ہے کہ جو رسول ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل شریعت دے کر کے بھیجتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل شریعت دے کر کے بھیجا، یا جیسے موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن جو نبی ہوتے ہیں وہ جو شریعت لے کر کے آتے ہیں وہ پچھلی شریعت کے حساب سے ہی ہوتی ہے، لیکن اس میں تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ پچھلی ہی شریعت ہوتی ہے لیکن اس میں تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے، اور ایسے جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کو نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی رسول اور نبی ہم نے بھیجے، اور اس رسول اور نبی نے جب بھی کوئی آرزو کی تو شیطان نے اس کے آرزو میں وسوسہ بھی ملا دیا۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے وسوسے کو تو مٹا دیا اور اپنے آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط کر دیا جو رسول کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ تمنا کا جو مطلب ہوتا ہے وہ عربی لغت میں آرزو ہوتا ہے، لیکن عربی لغت میں تمنا کا مطلب تلاوت کرنا بھی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول جب بھی کوئی آرزو کرتے ہیں، اور رسول کیا آرزو کرتے ہیں؟ رسول مال و دولت کی آرزو نہیں کرتے ہیں۔ رسول اور نبی کی سب سے بڑی آرزو یہ ہوتی ہے کہ جو دعوت وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس دعوت کو زیادہ سے زیادہ لوگ قبول کر لیں، لوگوں کے درمیان اس دعوت کو قبولیت کا درجہ حاصل ہو جائے، اور جو نبی کی ذمہ داری ہے، جو رسول کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہو جائے۔ ان کی یہ آرزو ہوتی ہے، اور اس آرزو میں 2 طریقے سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ پہلا وسوسہ جو ہوتا ہے وہ نبی اور نبی کے ماننے والوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ کفار اور مشرکین جو ان کے مخالفین ہوتے ہیں، نبی سے جب کسی چیز کا ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں،
تو نبی کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، رسول کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، اور ان کے ماننے والوں کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش ان کافروں اور مشرکوں کا ڈیمانڈ پورا کر دیا جائے تاکہ ان کی مخالفت ختم ہو جائے اور سب اسلام کو قبول کر لیں. یہ خواہش ہوتی ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کفار نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کے مجلسوں میں جو یہ حقیر قسم کے لوگ، چھوٹے چھوٹے جو لوگ بیٹھتے ہیں، ہم لوگ تو معاشرے کے چودھری ہیں، ہم لوگ تو بڑے پوسٹ اور عہدے پر ہیں، ہم لوگ بڑے کاروباری ہیں، آپ کے معاشرے میں جو یہ چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھتے ہیں اگر آپ ان کو اٹھا دیجئے ایک ٹائم میں تو ہم آپ کے پاس بیٹھ کر کے آپ کی بات سن سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ بات جگی، یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم دے ان چھوٹے لوگوں کو ہٹا دیں تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ جو بڑے بڑے قریش کے جو سردار ہیں، کفار کے جو سردار ہیں، وہ آ کر کے بیٹھے اور وہ ہماری بات سنیں گے تو مسلمانوں کی جو مخالفت ہے ان لوگوں کی وہ ختم ہوگی اور یہ لوگ اسلام کو قبول کر لیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کی تردید کی اور کہا کہ نہیں، یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اور کبھی کبھی یہ وسوسہ جو ہوتا ہے نبی کے آرزو کے مقابلے میں کفار و مشرکین کے دلوں میں بھی آتا ہے جو مخالفین ہوتے ہیں. اور مخالفین دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو منافقین ہوتے ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دل اسلام کو قبول کرنے سے بالکل پتھر ہو چکا ہوتا ہے. یہ لوگ طرح طرح سے روڑے اٹکاتے ہیں، اسلام کو، اللہ کے پیغام کو پھیلنے سے روکنا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو مضبوط کر دیتا ہے. یہ ہے آرزو کے تعلق سے. اور تلاوت کے تعلق سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتی، یعنی جب بھی کوئی رسول اور نبی جب اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کے اندر وسوسہ ڈال دیتا ہے. کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آیت کریمہ نازل کرتا ہے، اس آیت کریمہ کا صحیح مفہوم کچھ اور ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کے دلوں میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ اس آیت کا مطلب ایسے ہے، یہ صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتہ، یعنی تمہارے اوپر مردار کو حرام قرار دیا، یعنی جو اپنی موت مر جائے، فطری موت مر جائے، ایسے جانور کو تمہارے لیے حرام قرار دیا اگرچہ وہ حلال ہو. ایک بیل ہے، مرغا ہے، مرغی ہے، بھیڑ ہے، بکرا ہے، یہ اپنی موت اگر مر جاتا ہے تو یہ حرام ہے. اب شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ یہ ڈالا کہ یہ جو خود سے مرا ہے تو اللہ کی طرف سے یہ موت ہے. تو یہ کیا بات ہو گئی کہ انسان جو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے وہ حلال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی جانور مر جائے تو وہ حرام. یہ کیا بات ہو گئی؟ تو یہ وسوسہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کی، کہا کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو طریقہ مقرر کیا ہے وہ صحیح ہے. اسی طرح سے ایک اور آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، بے شک تم بھی اور تم اللہ کے علاوہ جن کی پرستش اور پوجا کرتے ہو وہ دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے. اب مشرکین اور کفار کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پوجا کرتے ہیں، فرشتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، عزیر علیہ السلام کی بھی پوجا کرتے ہیں، تو کیا یہ لوگ بھی جہنم میں جائیں گے؟ فوراً سوال کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی اور کہا کہ نہیں، بلکہ وہ جن کی عبادت کی جاتی ہے، مثلا پتھر ہے، درخت ہے، یا پھر ایسے سرداران جو یہ چاہتے ہیں کہ جو نچلے لوگ ہیں وہ میری عبادت کرے جیسے فرعون، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے. یہ جو نبی ہیں، یہ جو انبیاء ہیں جن کی پرستش کی جاتی ہے، یا جو فرشتے، یہ تو مشرکین کے بالکل مخالفین ہیں، یہ جہنم میں نہیں جائیں گے. اللہ نے اس بات کو واضح کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کرتے ہوئے کہا کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، کوئی بھی رسول اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ہم نے بھیجا یا کسی بھی نبی کو بھیجا، اور جب اس نے کوئی آرزو کی تو شیطان نے اس کے آرزو میں وسوسہ ڈالا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے وسوسے کو ختم کیا اور اپنی آیات کو مضبوط کر دیا. اپنی آیات کو اللہ نے مضبوط کیا اور مضبوط کر کے ایمان والوں کو بتلا دیا کہ یہ اللہ کی آیات ہے، اس کو اسی طرح سے ماننا ہے. ثم یحکم اللہ آیاتہ، اپنی آیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط کر دیا، اپنے دین کو مضبوط کر دیا، اپنی شریعت کو مضبوط کر دیا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ علیم الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اللہ آگے فرماتے ہیں لیجعل ما یلقی الشیطان
فتنة للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم وان الظالمین لفی شقاق بعید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا اس لیے کرتا ہے کہ یہ جو شیطان کا وسوسہ ہے ان لوگوں کے لیے آزمائش بن جائے جن کے دلوں کے اندر مرض ہے یا جن کے دل اسلام کو قبول کرنے سے سخت ہو گئے ہیں۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، یعنی جن کے دل سخت ہو گئے ہیں، جو اسلام کو بالکل پسند نہیں کر رہے ہیں، جن کے دلوں میں مرض ہے، ان کے لیے یہ چیز آزمائش بن جائے کہ جیسے یہ آیت نازل ہو تو فوراً اس میں شبہہ اٹھانا شروع کر دیں، شبہات اٹھانا شروع کر دیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظالمین ہیں جن کے دل ایمان سے سخت ہو گئے ہیں، یہ لوگ اسلام کی مخالفت میں بہت دور تک جا چکے ہیں، بہت دور تک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے مضبوط کرتا ہے تاکہ جو ایمان والے ہیں ان کے دل پختہ ہو جائے اور سمجھ جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے، دوسروں کی طرف سے نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ نے آگے فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کو اس لیے بھی مضبوط کرتا ہے تاکہ جن کو علم دیا گیا ہے وہ جان لے کہ یہ رب کی طرف سے حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی طرف سے یہ حق ہے، اور وہ اس کے اوپر ایمان لے آئے۔ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی رہنمائی فرماتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر ہم تمام کو ایمان رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے صف میں شامل فرمائے، ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔